سب کو بلایا، سب ایک ایک لشکر کے ساتھ آئے. جب سب جمع ہو گئے تو مامون بہت خوش ہوا، کہا کہ اب جاؤ جا کے میرے ولی عہد کو بلا لاؤ. اتنا مجمع، اتنے سوالات. جس آدمی سے کہا نا جاؤ جا کے بلا لاؤ، وہ تقیے میں تھا، وہ امام کا ماننے والا تھا. اب بڑا گھبرایا ہوا، ٹانگے کانپتا ہوا، ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا. کہا مولا آپ کا مامون نے بلایا. مولا نے فوراً فرمایا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا و تو ہے. تو مجھے ہے زیدانے گرامی، امام نے کہا بلایا مجھے، گھبرایا و تو ہے. کہ مولا وہ دربار کے اندر بہت سے علماء جمع ہو گئے مختلف ادیان کے. امام نے کہا سن، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیا تجھے اپنے امام کے علم میں شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے. یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھما پھرا کے بات کو ایسا پیش کرتے ہیں، سوال ہوتا کچھ ہے، پیش کچھ کرتے ہیں. امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، جملہ کو سنیے گا امام کے، امام نے کہا سن، جب میں اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، اسی کی رفتار سے، اسی کے سامنے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کتاب میں. عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. جب امام کے پاس آنے لوگ سوال کرنے لگے تو بعض جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ تھے کہا مولا ان کی زبان آپ نے کب سیکھی؟ یہ تو روم سے آیا، آپ روم گئے ہی نہیں. امام نے ایک کنکر کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا کہ اپنی زبان پہ رکھ. اس نے زبان پہ رکھا، بڑی تیزی سے گنتی گننے لگا، 1 2 3 سے 70 تک چلا گیا. کچھ نے پوچھا گنتی کیوں گن رہا ہے؟ کہ ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے، میں نے اپنی زبان پہ رکھا، 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئے. کہ 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی. عزیزان گرامی، یہ ان کی لعاب دہن کا اثر ہے. امام ایک مرتبہ کہنے لگے، کہا کہ دیکھ تو بصرہ کا رہنے والا ہے، عراق کا، وہاں کے لوگ تیز ہوتے، مجھے یہ بتا اس نے مامون نے ان سب علماء کو کیوں بلایا ہے؟ کہا مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو، یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے. مولا نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معلوم ہو یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا بغض رکھنے والا ہے. امام نے کہا سب پہ واضح کرتا رہے. امام نے ایک مرتبہ، عزیزان گرامی اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، اس کو سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مرتبہ امام اٹھے اور امام نے امامت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح ہاتھ میں لی، تبرہ کا عصا ہاتھ میں لیا، ابا قبا پہنی. جب چلنے لگے تو امام علیہ السلام کا چلنا تھا، دروازے کھلنے لگے. سارے علماء نے کہا کہ اس سے مناظرہ ہے؟ ابھی امام آئے ہی تھے، دیکھا ہی تھا، سارے مجمع کو جیت لیا تھا. امام کا منبر لگا. مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو. کہ ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، دور سے آئے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ امام مسکرانے لگے. کہ چاہے مناظرے کے لیے آئے ہوں چاہے سوال کے لیے آئے ہوں، سب کو اجازت ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. میں وارث منبر سلونی ہوں. عزیزان گرامی، بس امام تھے نا، فوراً بیٹھے. امام نے کہا چاہو. اب مجمع نے کہا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا پہلے ہم سوال کریں؟ امام نے کہا چاہو تو تم سوال کر لو، چاہو تو میں سوال کر لوں. کہ اتنا یقین ہے آپ کو اپنے علم پہ؟ امام نے کہا ہاں، جو چاہو تم پوچھ لو، اور اگر کہو تو میں سوال کرتا ہوں. کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ جس سے جو چاہیں سوال کر لیں. امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے. کیوں عیسائیوں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں توحید کا مسئلہ ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام نے اصول دین کی ترتیب امام رضا نے سمجھائی. امام نے کہا میرا پہلا سوال عیسائیوں سے. اب سارے عیسائی کھڑے تھے، رسول اسقف کھڑا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا. امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا تھا، شریعت دے کے بھیجا تھا. جناب عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کے اندر ایک کمی تھی، نماز روزے کے چور تھے.
جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں نا، وہ سارا مجمع امام پہ حیرت کرنے لگا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا، جناب عیسیٰ سے متعلق اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب امام جانتے تھے کہ مناظرے کے اصول ہیں، جب تک کہ اپنے مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلواؤ، نہیں واضح کر سکا کہ جب تک مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلوا لو تب تک مناظرہ جیتتا نہیں ہے انسان۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، جناب عیسیٰ، امام نے کہا جناب عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے۔ وہ جو راس الجالوت تھا ایک مرتبہ اس کو آگ لگ گئی، اس نے کہا کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ یہ تو سب نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے کبھی رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد میں رہتے تھے، کبھی دن میں دسترخوان نہیں لگایا، ساری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی ہر رات نماز پڑھی، ہر دن روزہ رکھا، ضائع نہ کیجیے گا جانے گرامی۔ امام سے فوراً رسول جالوت نے اسقف نے کہا، اسقف اعظم نے کہا کہ میں سب کی تاریخوں سے پیش کر سکتا ہوں، سب نے لکھا، دشمنوں تک نے لکھا عیسیٰ کے لیے کہ پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی، ہر دن میں روزہ رکھا، آپ نے اس کے لیے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے۔ امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے نماز روزہ کرتے تھے؟ توجہ توجہ توجہ، جملہ ضائع نہ کیجیے گا جانے گرامی، جب تک سب نہیں سمجھے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ امام نے کہا تو مانتا ہے کہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ تو امام نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز روزہ عبادت ہے۔ امام نے کہا تو پھر مجھے کہہ لینے دے، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ امام نے کہا نماز روزہ عبادت ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا اب تیرا سوال۔ جب امام نے کہا نا تیرا سوال، نے کہا اب سوال کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے؟ فوراً گھبرا کے رونے لگا، کہا کہ ہمارا پورا دین اسی پہ ہے، ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی اللہ کا بیٹا ہونے پہ ہے، آپ نے بنیاد ہی ختم کر دی ہے، میں سوال کیا کروں؟ پتہ نہیں توجہ ہے جانے کے نام یا نہیں۔ وقت گزر گیا، میں پیش کرنا مکمل کر دوں اگر بات کو تھوڑے سے۔ عزیزان گرامی، کس کے ماننے والے ہیں عزیزان گرامی؟ جب ایک مرتبہ امام نے فوراً جب سوال کر لیا نا عیسائیوں سے، تو پھر رخ کیا راس الجالوت کا، وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ امام نے کہا کہ اے راس الجالوت، یہ کیا بات ہے کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، اس لیے کیونکہ جناب موسیٰ نے جتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں، ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے۔ امام نے فوراً جواب دیا، امام نے کہا دیکھ، کیا یہی دو معجزات نہیں جناب موسیٰ کے کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، ید بیضا ہو جاتا تھا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا زمین پہ پھینکتے تھے، اژدہا میں بدل جاتا تھا؟ کہ یہی دو معجزات نہیں تھے؟ کہ ہاں بے شک یہی دو معجزات۔ کہ اور اگر میں یہ بتاؤں کہ بعد والے انبیاء نے ان سے بڑے معجزات دکھائے؟ گھبرا کے نہ سنیے گا، کہ جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، قوم بِإِذْنِ رَبِّكَ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جناب ختمی مرتبت نے وہ سارے معجزات جو سارے انبیاء نے دکھائے تھے، اکیلے ختمی مرتبت نے دکھائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، قرآن دے کے گئے، کہا کہ یہ تو وہ معجزات ہیں جو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں۔ توجہ، کہ ہم نے خود تھوڑی دیکھے، یہ ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا۔ امام نے کہا اچھا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ عزیزان کرام، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ یہ جناب عیسیٰ جناب رسول خدا کے معجزات ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھے۔ امام نے کہا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ اس نے کہا نہیں خود تو نہیں دیکھے، لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، مستند کتابوں میں آئے ہیں، ریلائبل سورسز میں آئے ہیں، جن کتابوں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان میں آئے ہیں۔ امام نے کہا اور اگر تو ایک کتاب کا نام بتا جو تیرے نزدیک قابل قبول ہے؟ تو اس نے کہا توریت سے بڑی ہمارے نزدیک کوئی کتاب نہیں۔ امام نے کہا اور اگر تجھے توریت سے دکھا دوں؟ مجمع اب گھبرا کے سن رہا۔ عزیزان گرامی، جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا نا انگریزی میں، تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1300 سال 1250 1300 سال پہلے حوالہ دیا،
توریت زبور انجیل تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں. کیا امام نے جب حوالہ دیا تو ان کی اس وقت کی توریت میں تھا اور آج کی توریت میں نہیں ہے؟ رات تاخیر ہو چکی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، پوری رات تحقیق کرتا رہا. میں نے ایک مرتبہ گیٹ وے ٹو بائبل یا gospel.com دونوں سائٹوں کے اوپر جا کے دیکھیے، توریت مل جائے گی. میں نے توریت کو کھولا، عربی کی عبارت کو ڈالا کیونکہ امام نے حوالہ عربی میں دیا تھا. میں نے توجہ کی کہ ایسا جملہ جو امام نے 1250-1300 سال پہلے کا آیا موجودہ توریت میں ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، وہ جملے جو امام نے 1250 سال پہلے پیش کیے تھے، تحریف ہونے کے بعد آج تک توریت میں موجود ہیں. تو ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال بعد دیکھ کے بتائے کیا نکالا جائے گا، کیا باقی رہے گا. امام نے حوالہ وہ دیا جو آج تک باقی ہے. عزیزان گرامی، جب میں نے نکالے وہ سارے آج تک میرے پاس موجود ہے، جب میں نے نکالا تو وہاں پہ الفاظ تھے. امام نے پڑھنا شروع کیا، سنیں گے عزیزان گرامی؟ تھوڑا سا وقت زیادہ دوں گا عزیزان گرامی، مسائل کو مختصر کر دوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ عزیزان گرامی امام مخاطب ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ سن اے رأس الجالوت، چیف رہبائی کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کہا کہ دیکھ تو سب سے بڑا یہودیوں کا عالم ہے، ذرا اپنے ماننے والوں کو بتا عبرانی زبان کے اندر توریت نازل ہوئی ہے، میں توریت کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا انہیں بتا میری تلاوت صحیح ہے یا غلط. اب وہ امام سے ذرا کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے توریت کو ایک مرتبہ کھولا، کسی مقام سے کھولا. امام نے کہا دائیں طرف سے سننا شروع کر. امام نے سنانا شروع کی. ایک مرتبہ اس نے آواز دی، کہا میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ اب اس نے ایک مرتبہ جب کھولا، امام نے کہا بتا ذرا تلاوت صحیح ہے، اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا نہیں ہوں، بغیر دیکھے بتاؤں گا کون سا صفحہ کھولا ہے. امام نے آیات کی تلاوت کی، اس نے فوراً توریت کو بند کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا ہماری کتاب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر تلاوت کرتے ہیں. امام نے کہا اب ذرا گیسٹرونومی کی کتاب کو کھول. امام نے اس نے کھلوائی کتاب، اور جیسے ہی اس نے کتاب کھولی امام نے کہا ذرا آیات سننا شروع کر، کتاب تمہاری ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں. امام نے کہا تو نے کہا کہ مستند کتابوں میں نہیں آیا، اگر میں تمہاری کتاب سے دکھاؤں اور آج موجود ہے. میں نے موجودہ یہودیوں کو حوالہ پیش کیا ہے جناب ختمی مرتبت سے متعلق، آج کے یہودیوں کو پیش کیا. خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال پہلے وہ دلیل ہمیں دے کے جائیں جس کا آج تک کوئی یہودی جواب نہ دے سکے. عزیزان گرامی، فوراً امام نے کہا سن وَتَجَلَّ رَبُّكَ your God showed his manifestation. یہ الفاظ سے جو میں نے وہیں سے توریت سے نکالے انگریزی کے ترجمے سے، کہ تیر اور تمہارے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا علی طور سینا، طور سینا پہ. کہ طور سینا پہ کون سے نبی پہ وحی آئی تھی؟ کہ جناب موسیٰ پہ. توجہ سارے مجمع کی. امام نے کہا علی طور سینا، کہ اللہ نے اپنی تجلی کو بھیجا. کہ سب نے لکھا جناب موسیٰ پہ. کہ تم مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتے ہیں. امام نے کہا ذرا اگلی آیت پڑھ، وَتَجَلَّ رَبُّكَ، اور تمہارا رب اپنی تجلی کو بھیجے گا. کون سی تجلی کو بھیجے گا؟ اپنی وحی کو نازل کرے گا. علی جبل سعیر، آن ماؤنٹ سائر انگریزی میں ترجمہ تھا، کہ جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ اپنی وحی کو نازل کرے گا. امام نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کوہ سعیر پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ میں نہیں جانتا. امام نے کہا کوہ سعیر پہ صرف جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. اب عیسائی مسکرانے لگے، کہا یہ تو ہمارا بھی دین ثابت ہو گیا. امام نے کہا آگے چل، اگلی آیت کے اندر ہے وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان. کہ جبل فاران امام نے لفظ کیا، انگریزی میں ترجمہ ماؤنٹ پھیرن، پھیرن کا الفاظ کیا، فاران کا ترجمہ کیا. عزیزان گرامی، امام نے کہا پوری دنیا میں صرف مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے.
ان مکہ کے پہاڑوں کے سلسلے میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا، کہ صرف ہمارے نبی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ غار حرا میں وحی آئی۔ عزیزان گرامی، جب امام نے حوالہ جات پیش کیے، اب ایک مرتبہ مامون نے فوراً آواز دی کہ بہت ہو گیا، اتنے مشکل سوالات میرے ولی عہد سے کیے جا رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کہ فوراً ممبر سے اترا، امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اب باہر نکل کے کہنے لگا کہ جتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اتنے مدتوں میں اتنے مہینوں میں سب کو سفر کروا کے لے کے آیا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور کہا آخر میں ثابت کیا ہوا؟ ان کی امامت کا پیسہ ہمارا، دولت ہماری خرچ ہو، کہ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نیچے دکھائیں اتنا ہی یہ بلند نظر آتے ہیں۔ کہا کہ اب کسی طریقے سے بھی ان کو زہر دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، امام کا علم تھا، حجج الرضویہ امام نے، اب یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں چلے جائے گا۔ عزیزان گرامی، کتنی تفصیل سے امام نے دلیلیں دی ہیں تمام ادیان کے ماننے والوں کو، ان کی کتابوں سے، ان کی زبانوں میں امام نے جواب دیے۔ جا کے دیکھیے امام کے مناظرات۔ اور جب سب کو جواب دے لیے امام علیہ السلام نے، ایک پریشانی، مامون اور زیادہ پریشان ہونے لگا، اور عزیزان گرامی ایک منصوبے بنانے لگا کس طرح سے اپنے راستے سے امام کو ہٹائے۔ کیونکہ وہ امام کو رکاوٹ سمجھتا تھا اپنی دنیا کے راستے میں رکاوٹ۔ اب امام رضا علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں۔ امام کا ایک لقب ہے غریب الغربا۔ غریب عربی زبان میں جو وطن سے دور ہوتا ہے نا، پردیسی ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ کوئی بھی امام جو مدینہ چھوڑ کے گئے نا، اپنی خوشی سے نہیں گئے، اپنی خوشی سے نہیں گئے، بلکہ حالات ایسے تھے کہ دین کو بچانے کے لیے انہیں قربانیاں دی ہیں۔ جب امیر المومنین جا رہے تھے نا، تو روایت کے الفاظ ہیں، روضہ رسول پہ آ کے رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں یہاں رک جاؤں، حالات ایسے مجھے عراق جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے کہ نانا، حالات ایسے میں جا رہا ہوں۔ اور اتنا روایت کے الفاظ ہیں کہ اتنا گریہ کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ خود روضہ رسول پہ غش کر کے گر گئے۔ خود ہی فرماتے ہیں، الوقائع والحوادث میں ہے کہ امام جب غش کر کے روضہ رسول پہ، قبر رسول پہ گر گئے نا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب غش کر کے گرا قبر پہ تو دیکھا کہ رسول خدا اٹھے، مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے کہا نانا، آپ کی کیا فرمائش ہے؟ کہا کہ اے حسین، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت الہی یہ ہے کہ آپ اپنی شہادت پیش کریں۔ سارے انبیاء کی زحمتیں، میری، آپ کے بابا کی زحمتیں بچیں گی نہیں جب تک آپ قربانی پیش نہیں کریں گے۔ صرف ایک سوال کیا کہ نانا، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کا مشیت الہی یہ ہے کہ وہ قیدی بنائے جائیں گی۔ امام حسین کو صرف دو باتوں کا صدمہ تھا، جب بھی روتے تھے نا صرف دو باتیں یاد کر کے روتے تھے، دو باتوں پہ روتے تھے۔ بڑے بڑے علماء سے یہ آپ جملے سنیں گے، صرف دو باتوں پہ زیادہ یاد کر کے روتے تھے۔ ایک، جب بچے کہتے تھے نا العطاش، جب بچے آواز دیتے نا بابا پیاس لگی ہے، تو امام حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بچوں کی پیاس نہیں برداشت کر پاتے تھے۔ اور دوسرے، جب بھی یہ سوچتے تھے میری بہنیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے جائیں گے، تو بہنوں کی اسیری مولا سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، جملوں کو سنیں گے۔ اسی طرح سے امام ہفتم، جب 7ویں امام کو لے جایا گیا، جب آخری مرتبہ 7ویں امام کو لے جا رہے تھے نا، تو امام نماز پڑھ رہے تھے روضہ رسول کے سامنے، تو ایک مرتبہ کسی نے گلے میں امام کے زنجیریں ڈالی اور فوراً امام کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ساری فوج نے ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں باندھی۔ جب امام کو نماز کی حالت میں کھینچنا شروع کیا نا، تو امام نے صرف روضہ رسول کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ نانا، اب بتائیے میں نے کیا جرم کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بھی امام اپنی رضا سے نہیں گیا۔ امام رضا علیہ السلام اپنی خوشی سے نہیں گئے ہیں، اس لیے امام کو کہا جاتا ہے غریب الغربا۔ غریب کسے کہتے ہیں؟
جو وطن سے دور ہو. ہمارے جتنے بھی امام دور ہیں نا، نجف میں، کربلا میں، کاظمین میں، سامرہ میں، ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے. نجف میں امیر المؤمنین کے ساتھ جناب آدم و جناب نوح ہے. امام حسین کے ساتھ تمام شہداء کربلا ہیں. امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کے پوتے امام محمد تقی ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں، اور بیویاں بھی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، مشہد واحد جگہ کہ امام رضا تنہا ہے. ایک تو سب سے زیادہ دور ہے مدینے سے، اور پھر بالکل اکیلے، اس لیے امام غریب الغربا ہے. آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا. غریب الغربا کیوں؟ کیونکہ ایک تو دور سب سے زیادہ، دوسرے اکیلے ہیں. جب امام کے سامنے، جب ایک شاعر نے امام کہا نا کہ مولا میں نے آپ کے اجداد کے لیے مرثیہ لکھا ہے، وقت زیادہ میں نے لے لیا تھوڑا سا، امام کی 2 روایت پیش کروں گا اور امام کی شہادت کے چند جملے پیش کروں گا. کہا مولا میں نے آپ کے اجداد کے لیے مرثیہ لکھا ہے. کہا مولا سناؤ. مولا نے کہا سناؤ. جب وہ پڑھنے لگا نا تو اس نے بتایا کہ مسجد نبوی سے متعلق کہا، مدینے سے متعلق، نجف سے متعلق، کربلا، کاظمین. امام نے کہا کہ میں تیرے اس مرثیے کے اندر کچھ اشعار کا اضافہ کر دوں. کہا مولا ظہیر نصیب آپ میرے اشعار میں اضافہ کریں گے؟ مولا نے کہا. پھر امام نے خود ہی کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ. امام نے کہا اور ایک طوس میں قبر ہے جو بڑے مصائب سے بھری ہوئی ہے. کہا جب تک کہ 12ویں کا ظہور نہیں ہوگا میں اکیلا رہوں گا. کہا مولا یہ ساری قبریں مجھے معلوم ہے، طوس میں قبر تو میں نے دیکھی نہیں ہے. تو امام رضا نے کہا کہ ابھی بنی نہیں ہے، وہاں پہ میرا روضہ تعمیر ہوگا. اپنی زندگی میں مولا نے اپنا مرثیہ کہا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو آپ لفظ مجلس استعمال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مجلس، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ 8ویں امام علیہ السلام نے. سب سے پہلے لفظ مجلس، اس سے پہلے مجلس اس طرح سے نہیں. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، اس سے پہلے عزاداری کیسی ہوتی تھی؟ اس میں مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے. امام سجاد علیہ السلام مصائب نہیں پڑھتے تھے، صرف نام آتا تھا اور روتے تھے. جناب زینب کے سامنے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف کہتی تھی واہ حسینہ، خود بھی رونے لگتی تھی، سب بیویاں رونے لگتی تھی. کبھی کہتی تھی واہ علی اکبرہ، کبھی کہتی تھی واہ عباسہ. بس ایک ایک نام لیتی تھی اور سب بیویاں رونے لگتی تھی. اس سے پہلے زداری کچھ اور انداز سے ہوتی تھی. 6 امام کے زمانے سے مصائب پڑھے جانے لگے. 4 امام کے زمانے میں صرف مصائب ہوتے تھے. یہ جو پورا مجلس ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ پڑھا جائے نہاد کا، ایک پورے انسٹیٹیوشن کا، یہ 8ویں امام نے کہا کہ اس طرح سے مجلس ہو. عزیزان گرامی، پہلی مجلس کا ذرا تصور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب 8ویں امام کے سامنے ریان ابن شبیب آئے، جملے کو پیش کروں گا تو آگے خود ہی کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ شبیب کے بیٹے ہیں، ریان نام ہے، جوان تھے اس وقت، کم سن تھے. آئے کہا مولا میں نے کبھی آپ کو اتنا افسردہ نہیں دیکھا. مولا اتنے آنسو بہا رہے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے. کہا یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں معلوم؟ وہ جوان تھے اس وقت. کہا نہیں مولا، تقیہ کا دور تھا. کہا مولا کون سا دن ہے؟ کہا آج عاشورے کا دن ہے. کہا آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا آج ہمارے جد حسین کو ذبح کیا گیا تھا. جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، روایت بہت لمبی ہے، صرف ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے کیا کچھ ہمیں عطا کیا ہے. کیا کہا امام نے؟ کہ انہو قتل کالکبش. امام نے فرمایا، بڑے بڑے مراجع کہتے ہیں مستند ترین روایت ہے، امام نے کہا ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ یا بکرے کو ذبح کیا جاتا. علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ امام نے یہ لفظ استعمال کیوں کیے ہیں، امام نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے. سنیں گے الفاظ، میں وعدہ کرتا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہوگا اگر جملہ سمجھ گئے. یہ 8ویں امام نے کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا؟ علماء کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا. امام حسین کو پانی نہیں پلایا گیا. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو خنجر کو تیز کیا جاتا. کربلا میں خنجر تیز نہیں کیے گئے تھے. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا اس کے ہاتھوں پاؤں کو باندھ دیا جاتا تاکہ تڑپتا ہوا محسوس نہ کریں. امام حسین کے ہاتھوں کو باندھا نہیں کیا تھا. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے تو اسے دوسرے بھیڑوں سے چھپا دیتے. امام حسین کو آپ کی بہن سے چھپایا نہیں گیا تھا.
جملوں کو سنیں گے پھر کہتے ہیں کیوں امام رضا نے کہا ایسے ذبح کیا گیا. جملوں کو سنیں عزیزان گرامی, جب گھر جا کے سوچئے گا نا, میں کہتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ضرور روئیں گے. صرف تصور کیجئے گا کیوں کہا امام رضا نے. جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں, کہ جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, سب راضی کھڑے رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا مت مارو اس بھیڑ کو, کوئی یہ نہیں کہتا مت ذبح کرو اس بکرے کو. امام رضا فرما رہے ہیں کہ جب میرے جد حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا, سب کہہ رہے تھے جلدی مار دو حسین کو. امام فرماتے ہیں کہ میری پھپھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی, بار بار کہتی تھی میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, مت مارو حسین کو. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے میرے جد حسین کو مارا گیا. عزیزان گرامی, صرف شہادت کے جو جملے پیش کروں گا. جب مامون نے بلایا نا آخری مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو, خواجہ ابا سلط ہیروی تھے, امام کے ایلچی تھے, امام کے منشی تھے, جو گھر میں سارے کام کرتے تھے. امام نے کہا خواجہ اگر میں واپس آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ہو سمجھ لانا مجھے زہر دے دیا گیا, پھر مجھ سے کلام نہ کرنا, بس پھر انتظار کرنا. کہا مولا پھر میں آپ کا غسل و کفن کیسے کروں گا؟ کہا خواجہ امام کا غسل و کفن صرف امام کرتا ہے. کہا مولا لیکن آپ کے بیٹے محمد تقی تو مدینے میں ہیں. امام نے کہا نہیں انتظار کرنا, میرا بیٹا مدینے سے آئے گا. کہا خواجہ جب میرا بیٹا آئے نا تو میرے حجرے میں آنے سے روکنا مت, بتا دینا میں کس حجرے میں ہوں. کہا میرے بیٹے کو آنے دینا, اور ایک مرتبہ کہنا ہر باپ کی آخری حسرت ہوتی ہے کہ جب اس کا دم نکلے تو بیٹے کے زانوں پہ دم نکلے. کہ میرے بیٹے سے کہنا میں اسے بہت یاد کرتا تھا. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام گئے مامون کے پاس, جب واپس آئے امام کے چہرے پہ رومال تھا. خواجہ سمجھ گئے کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے, بار بار خون کی قے آتی تھی. امام نے کہا خواجہ میرے حجرے میں مت آنا. بس امام نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا. خواجہ کہتے ہیں کہ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا, میں روتا جاتا تھا, دیکھا اچانک ایک مدینے کی جانب سے ایک نوجوان کا نور میرے حجرے میں وارد ہوا. کہ میں نے فوراً پریشان ہو کے سوال کیا کہ میں نے ہر دروازے کو بند کر رکھا ہے, آپ کیسے حجرے میں وارد ہوئے؟ امام نے کہا جو خدا مجھے مدینے سے مشہد لا سکتا ہے, خراسان لا سکتا ہے, کیا وہ حجروں کے دروازے نہیں کھول سکتا؟ کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں حجت خدا ہوں. کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. کہ میں فوراً قدموں میں گرا, پاؤں کو چوما. کا مولا آپ کے بابا آپ کو بہت یاد کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے. کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں آخری وقت میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے فوراً حجرے کا دروازہ کھولا, آگے بڑھے, ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. کہا بابا میں اپنی بہنوں کو بتا کے آیا ہوں ہمارے بابا کی آخری رات ہے. کہ ہر پردیس میں مرنے والے بابا کو اپنی بیٹی ضرور یاد آتی ہے. امام کی بہنیں امام کو بہت یاد کرتی تھیں. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہوا. امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ خواجہ میرا بیٹا میرا غسل و کفن کر دے گا, جنازہ پڑھا دے گا. جب مامون میرا جنازہ لے کے جائے گا نا تو جہاں وہ قبر کھودنا چاہے گا وہاں قبر تیار نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اپنے باپ ہارون کے قریب مجھے دفنانا چاہتا ہے. کبھی بھی امام کسی ظالم کے پاؤں میں نہیں دفن ہوتا, کبھی کسی ظالم کے پائنتی میں دفن نہیں ہوتا. خواجہ ایک اور مقام پہ جب آگے بڑھو گے نا پھاوڑا زمین پہ مارنا, خود بخود ایک قبر تیار ملے گی, میری قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خواجہ اس میں پانی ہوگا, پانی خود بخود باہر آئے گا. خواجہ جب مامون تم سے سوال کرے نا تو بتا دینا میں نے بتایا تھا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب امام محمد تقی نے جنازہ پڑھایا, کہا کہ اے خواجہ بسد میرے بابا کی وصیت کے مطابق میں نے غسل و کفن جنازہ پڑھا دیا ہے, اپنے بابا کی تدفین کے لیے میں قبر میں موجود ہوں گا. خواجہ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مدینے سے آیا تھا, تفصیل نہ بتانا, میرے بعد سب کو پتہ چل جائے گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنازہ اٹھا, بڑی تعظیم سے اٹھا, سارا خراسان جمع ہو گیا, ہر آدمی روتا جاتا تھا, سر پیٹتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا ہائے امام رضا, ہائے مولا رضا. ہر جگہ پہ لوگ رو رہے تھے.
بڑی تعظیم سے امام کا جنازہ اٹھا، لیکن میرا دل کہتا ہے امام رضا بار بار کہتے ہوں گے او تعظیم سے جنازہ اٹھانے والوں اتنا بڑا اہتمام نہ کرو، میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہا۔ ادرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جنازے کو تعظیم سے اٹھایا اور لے کے آیا اس مقام پہ جہاں آج امام کا روضہ ہے، اس کے قریب میں جہاں پہ ہارون کی قبر تھی۔ مامون نے کوشش کی اپنے باپ کے ساتھ دفنائے، ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن قبر نہیں کھدتی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ نے کہا کہ یہاں امام کی قبر نہیں تیار ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا امام نے خود سے کہا تھا کچھ فاصلے سے آگے بڑھے، جب بہت دور چلے گئے زمین پہ پھاوڑا مارا، قبر تیار ہو گئی، اس میں پانی بھرا، بہت ایک مرتبہ دیکھا سارا پانی بہتا ہوا باہر آنے لگا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ خود مجھے مولا نے کہا تھا جب قبر میں پانی بھرے بتا دینا یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو نے اس دنیا کی خاطر مجھے زہر دیا ہے، کہ اسی دنیا کے اندر تو ختم ہو جائے گا، آخرت تیری نہیں ہماری۔ عزیزان گرامی، بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، قریبی ماننے والے شیعہ تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا قبر کے اندر کوئی بیٹا کھڑا تھا، کہ لاؤ میرے بابا کا جنازہ مجھے دے دو۔ بڑی تعظیم سے جنازہ لیا، جسد مطہر کو خاک